بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے ایٹ کلاس ہم لوگوں نے آج گرامر ورک کا کم کرنا ہے۔ اس میں ہم نے ایک لیٹر کرنا ہے اور ہم اس میں ایک اپلیکیشن کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف۔ لیٹر اپلیکیشن کرنے سے پہلے بیٹا اس کا جو آؤٹ لائن ہے یہ میں آپ لوگوں سے ڈسکس کر دوں کہ جب بھی ہم خط لکھتے ہیں تو اوپر ہم خط سے جو اوپر سٹارٹ میں ہم نے لکھنا ہوتا ہے وہ ہم لکھتے ہیں امتحانی کمرہ۔ اردو میں ہم لوگوں نے ڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو بھی ہم خط لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ ہم لکھتے ہیں محترم چچا جان کو لکھ رہے ہیں تو چچا جان، ماموں کو لکھ رہے ہیں تو محترم ماموں، السلام علیکم ہائفن کے بعد آپ ڈالتے ہیں۔ اور ایک بات میں دوبارہ سے بیٹے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ السلام علیکم کے اندر کبھی بھی واؤ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ میم کے اوپر پیش آتی ہے اور السلام علیکم میں واؤ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب آپ درخواست لکھیں گے تو آپ لوگوں نے اینڈ پہ آپ کا تابع فرمان لکھنا ہے۔ آپ کا تابع فرمان کے بعد الف ب جیم لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چلتے ہیں اپنے آج کے خط اور درخواست کی طرف۔ جی بیٹے، جو آج کی ہماری درخواست ہے وہ ہے ہیلتھ آفیسر کے نام، اور جس میں ہم ہیلتھ آفیسر کو ریکویسٹ کریں گے کہ وہ وبا کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیٹے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، سٹارٹنگ میں آپ نے بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب ہی لکھنا ہے۔ آپ نے ہیڈ ماسٹر صاحب نہیں لکھنا ہے۔ ہیڈ ماسٹر کو آپ ہیلتھ آفیسر والی درخواست نہیں لکھیں گے، یاد رکھیے گا بیٹا۔ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب، آپ سے کوشچن میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ آپ ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست لکھیں، آپ سے ہیڈ ماسٹر کے نام درخواست لکھنے کو نہیں کہا گیا۔ اس لیے اگر آپ یہاں پہ بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب لکھ دیتے ہیں تو یہ آپ کا کوشچن جو ہے وہ شروع سے ہی غلط ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس کو آپ کو کوشچن کے نمبر نہیں ملتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کیا لکھیں گے؟ بخدمت جناب ہیلتھ آفیسر صاحب۔ ضلع سیالکوٹ جو ہے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آ جائیے، نیچے آپ لکھیں گے جناب عالی، ٹھیک ہے جی۔ درخواست شروع کرتے ہوئے آپ لکھیں گے کہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ قریباً ایک ہفتے سے، اچھا جی، اب یہاں جہاں لکھا ہوا ہے نا ہمارے گاؤں موزہ آڈا میں، تو آپ نے ہمارے گاؤں لکھنا ہے صرف، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے گاؤں میں یہ موزہ آڈھا کو آپ کٹ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے لکھنا ہے ہمارے گاؤں میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ مؤدبانہ گزارش ہے کہ قریباً ایک ہفتے سے ہمارے گاؤں میں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے، 2-3 اموات روزانہ ہو جاتی ہیں۔ ہم اپنی حد تک حفاظتی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، گاؤں کو غلاظت سے پاک کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ گندے پانی کی نالیاں روزانہ باقاعدہ صاف کرائی جاتی ہیں، کوڑے کرکٹ کو گاؤں سے دور گڑھوں میں دبا دیا گیا ہے، کنویں اور تالابوں میں جراثیم کش دوائیں ڈلوا دی گئی ہیں، لوگوں کو پانی ابال کر پینے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے، اور پرائیویٹ طور پر ایک آدھ ڈاکٹر کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ لیکن ان تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کے باوجود ابھی تک مرض کی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اگر بروقت اس وبا کا انسداد نہ کیا گیا، انسداد سے مراد ہوتی ہے بیٹا کہ روکا نہ گیا، ٹھیک ہے۔ اگر بروقت اس وبا کا انسداد نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے کہ وبا پورے علاقے میں پھیل جائے گی، اس لیے براہ کرم اس وبا کی روک تھام کے لیے فوری طور پر ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اس بستی کو اس مرض سے نجات دلا کر غریب عوام کی دعائیں لیں، خدا آپ کا اقبال بلند کرے۔ نیچے آپ نے یہ دائیں سائڈ پہ آپ نے اپنی ڈیٹ جو بھی موجودہ جس بھی ڈیٹ میں آپ کام کر رہے ہوں گے اس ڈیٹ کو لکھنا ہے اردو میں، اور دوسری سائڈ پہ آپ لکھیں گے عرض گزاران، اور نیچے یہ جو لکھا ہوا ہے نا دونوں لائنیں یہ آپ کٹ کر دیجئے۔ عرض گزاران کے بعد آپ لکھیں گے الف ب جیم۔ عرض گزاران سے مراد ہوتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ اپلیکیشن لکھی ہے، جنہوں نے یہ درخواست لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بیٹا ہیلتھ آفیسر کے نام درخواست ہو گئی، اس میں ہم نے وبا کی روک تھام کے لیے ان کو کہا کہ ہم نے تو اقدامات کیے ہیں تو آپ بھی اقدامات کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی بیٹا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں درخواست کے بعد اپنے خط کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہمارے سلیبس میں خط موجود ہے وہ ہے بیٹا مدیر اخبار کے نام خط، جس میں ہم نے روداد بیان کرنی ہے یوم پاکستان کی، جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اخبار میں شائع کرے۔ برائے اشاعت سے مراد یہ ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خط میں شائع کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس میں بیٹا یہ آپ دیکھیے گا کہ آپ نے اس میں شروع میں
امتحانی کمرہ ہی لکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیا لکھنا ہے؟ امتحانی کمرہ. اور نیچے جیسے کہ میں نے آپ کو خط کے شروع میں بتائی ہیں چیزیں, میں دوبارہ آپ کو لے چلتی ہوں اس پیج کی طرف. جی, سٹارٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے بیٹا؟ امتحانی کمرہ لکھنا ہے. امتحانی کمرہ لکھنا ہے اور ڈیٹ لکھنی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں جہاں محترم بھائی جان السلام علیکم لکھا ہے وہاں پہ آپ نے محترم بھائی جان نہیں لکھنا, بلکہ آپ نے لکھنا ہے محترم مدیر محترم, یا مدیر محترم لکھ دیں یا محترم مدیر صاحب لکھ دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ نے لکھنا ہے اور السلام علیکم لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے بیٹا, جلدی چلتے ہیں اپنے لیٹر کی طرف. ٹھیک ہے, اس کے بعد آئیے اپنے مضمون کی طرف. تو مضمون کہہ رہی ہوں, اپنے خط کی طرف. تو خط میں بیٹا آپ نے سلام مسنون آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے السلام علیکم آلریڈی لکھ دیا ہے شروع میں, تو سلام مسنون نہیں لکھنا. آپ نے لکھنا ہے کل مورخہ 14 اگست ہمارے اسکول میں یوم پاکستان نہایت تجھ کو احتشام سے منایا گیا. تجھ کو احتشام سے مراد ہے کہ شاندار طریقے سے منایا گیا. آپ اس کو اپنی ورڈنگ میں بھی بیٹا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ خط بہت لمبا ہے, میں آپ کو شارٹ بھی کروانا چاہتی ہوں, لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ اس کو ایک دفعہ سے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ اس کو اپنے لفظوں میں لکھیں. جیسے آپ کے اسکول میں 14 اگست کا پروگرام ہوتا ہے تو آپ اس کو اپنے لفظوں میں کس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اس کو پڑھیے ضرور, لیکن اس کے بعد آپ اپنے لفظوں میں اس کو شارٹ کر کے لکھیے گا. ٹھیک ہے بیٹا, آج ہم پڑھتے ہیں اس کو. اس شاندار اور پروقار تقریب کی مختصر کارروائی ارسال خدمت ہے. امید ہے آپ اسے اپنے موقر روزنامے, موقر جو ہوتا ہے وہ بہت چلنے والا روزنامہ, ٹھیک ہے, موقر کو آپ کٹ ہی کر دیجئے, مشکل ورڈ ہے, روزنامے کی قریب ترین اشاعت میں شائع فرما کر ممنون فرمائیں گے. ممنون یعنی احسان مند فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. 14 اگست 2015 کو سینٹرل ماڈل اسکول لوئر مال روڈ لاہور میں آپ نے صرف یہ لکھنا ہے 14 اگست. ٹھیک ہے, 14 اگست کو ہمارے اسکول میں. ٹھیک ہے, آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 14 اگست کو ہمارے اسکول میں یوم پاکستان کی تقریب دھوم دھام سے منائی گئی. سب سے پہلے پرچم کشائی کی تقریب ہوئی. رسم محترم ہیڈ ماسٹر صاحب, یہ نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, صاحب نے ادا کی. اسکول بینڈ نے قومی جھنڈے کو سلامی دی اور اس موقع پر جب وزیر اعظم پاکستان اسلام آباد میں پرچم کشائی کی رسم ادا کر رہے تھے اور قومی ترانہ بج رہا تھا, ہمارے اسکول میں بھی اس اجتماعی قومی ترانے میں شرکت کی. پھر اسکول کے طلباء نے شہنائی کی دھنوں پر مارچ پاسٹ کا مظاہرہ بھی کیا. ٹھیک ہے, قومی ترانے اور مارچ پاسٹ کے بعد یوم پاکستان منانے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اسکول ہال میں ایک باوقار جلسہ منعقد ہوا, جس کی صدارت اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے کی اور جلسے کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوا. تلاوت کے بعد ایک خوش الحان طالب علم, خوش الحان کا مطلب ہے جس کی آواز بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے, آپ صرف ایک طالب علم ہی لکھ لیجئے. ٹھیک ہے, طالب علم نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نعت کا نذرانہ پیش کیا. نیکسٹ پیج پہ آئیے. اس کے بعد جماعت ہائے ششم نہم دہن کے متعدد طلباء نے تحریک پاکستان کے بارے میں نہایت مؤثر اور دلنشیں انداز میں تقاریر کی اور سامعین سے کھل کر داد حاصل کی. ٹھیک ہے, ان تقاریر کا لب لعاب یہ تھا کہ پاکستان کا قیام ایک بہت بڑا انعام خدا بندی ہے. اس سے آگے بیٹا آپ کٹ کر دیجئے, اتنا جو ہے وہ انف ہے آپ کے لیے خط, یہ اگلا جو ہے یہ آپ یہاں سے کٹ کر دیجئے. ٹھیک ہے, یہ آپ یاد نہ کیجیے گا. لاسٹ میں آپ بیٹا یوں لکھیے گا کہ اس کے بعد ہیڈ ماسٹر صاحب نے آزادی کے موضوع پر نہایت قیمتی خیالات کا اظہار کیا. آپ نے فرمایا کہ قیام پاکستان کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے میں مسلمانوں کے مذہب, قومی وجود اور مسلم تہذیب کو تحفظ فراہم کیا جائے اور ان کے معاشی مسئلے کو بہتر طور پر حل کیا جا سکے. ٹھیک ہے, باقی یہاں سے یہ 3 لائنیں آپ نے ایڈ کر لینی ہیں اینڈ میں خط کے, اور باقی آپ کاٹ دیجیے گا. ٹھیک ہے بیٹا, اتنا بہتر ہے. اور آخر میں استحکام پاکستان کے لیے دعا کی گئی. ٹھیک ہے, اتنا آپ لوگوں نے اس کو یاد کر لینا ہے. آخر میں استحکام پاکستان کے لیے دعا کی گئی, اس کو آپ ایڈ کر لیجئے گا. لاسٹ میں بیٹا آپ نے لکھنا ہے نیاز مند, اور یہ جو ہے اس کو کٹ کر لیجئے گا. نیاز مند کے بعد آپ نے لکھنا ہے نیاز مند حمزہ چھوٹی الف و جیم.
ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہو گیا آپ کا آج کا مضمون اور آپ کی آج کی درخواست. اس کو آپ آئی ہوپ کہ اچھے سے یاد کر لیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس میں رہنمائی فرمائے گا انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب اس کو اچھے طور سے سمجھ بھی گئے ہوں گے. اس کو اگر آپ کہیں بھی آپ کو ورڈنگ مشکل بھی لگتی ہے تو آپ نے ورڈنگ اپنے بھی اس میں کر لینی ہے. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.